السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بہت دنوں سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پا رہا تھا۔ کئی مصروفیات ایسی تھیں جن کی بنیاد پر یہ کام رکا ہوا تھا۔ بہرحال اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ سوچئے کہ جب ٹھنڈک سے اور بھوک سے اور پیاس سے امت کا ایک طبقہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہو تو یہ پوری امت کے لیے بڑی شرم کی، بڑی عار کی اور بڑی خفت کی بات ہے۔ اس سے امت کی بے بسی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ امت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اہل غزہ کی بھوک اور پیاس اور ان کو سردی سے بچانے کا کوئی علاج کر سکے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ وہاں سے جو خبریں ہم تک پہنچ رہی تھیں اور جس نے اس مرتبہ میڈیائی سطح پر اسرائیل کے دانت کھٹے کیے، اس میں قطر کے چینل الجزیرہ کا بڑا کردار تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ السلطة الفلسطینیہ یعنی فلسطینی اتھارٹی، جس کا سو کالڈ صدر خبیث الفطرت محمود عباس ہے، اس نے الجزیرہ کے ٹیلی کاسٹ پر پابندی لگائی۔ مغرب کے دوغلے لوگوں اور دوغلا معیار رکھنے والوں اور دوغلا کردار رکھنے والوں اور مغرب پرستوں اور مغرب کی آزادی اور اس کے پرفریب نعروں کے حاملین اب آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو صحافتی آزادی پر حملہ ہے۔ آپ سوچئے کہ الجزیرہ جیسے ٹی وی چینل پر پابندی لگانا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن پچھلے کئی ہفتوں سے یہ خبر بار بار آ رہی ہے کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ خود مقاومہ کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے، وہ خود فلسطینیوں کو قتل کر رہی ہے، انہیں قید کر رہی ہے، وہ خود مجاہدین پر حملے کر رہی ہے، وہ خود اب وہ کام زمینی سطح پر کر رہی ہے جو صہیونی ریاست کے ہرکاروں کو کرنا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے، اگر کسی کے دل دماغ میں کہیں کوئی واہمہ ہو، کوئی شک ہو، تو اسے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ کبھی بھی فلسطین کے لیے مخلص نہیں رہی، وہ کبھی بھی فلسطین کی آزادی کے لیے اس نے کام نہیں کیا۔ اس نے تو چند کلیوں پر قناعت کی، چند ٹکوں پر قناعت کی، وہ اس کو تو چھچڑے چاہیے۔ وہ اسرائیل کے چھچڑوں پر پلنے والی سو کالڈ ایک قوت ہے، ایک اتھارٹی ہے جو اسلام پسندوں سے، جو فلسطین کی آزادی کے متوالوں سے، جو فلسطین کے جیالوں سے، جو مقاومہ کے مجاہدین سے دشمنی نکالتی ہے، دشمنی نبھاتی ہے۔ اور ادھر پچھلے 2-3 ہفتوں سے مسلسل اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مجاہدین کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے، اس کے ہرکارے مجاہدین پر حملہ کر رہے ہیں، اپنے مواطنین کو، اپنے ہم وطنوں کو، فلسطینیوں کو قید کر رہے ہیں۔ ابھی آج کی خبر ہے کہ 16 فلسطینیوں کو فلسطینی اتھارٹی نے قتل کیا ہے۔ یہ مستقل خبریں آ رہی ہیں، اور چونکہ یہ چیزیں باہر نکل رہی تھیں، باقی سارے چینل اس ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے جس ایمانداری کے ساتھ اس مرتبہ گویا محاذ جنگ پر الجزیرہ نے باقاعدہ فلسطینی کاز کے لیے اپنے کئی صحافیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے کئی صحافیوں کی قربانی پیش کی ہے۔ تو اور الجزیرہ وہ چینل ہے جس نے صحافتی میدان میں مغرب کی دہشت گردی کا کھل کر کے مقابلہ کیا ہے۔ الجزیرہ وہ واحد چینل ہے جس نے مجاہدین کو مجاہدین لکھا، جس نے
فلسطینی جہاد کو فلسطینی جہاد لکھا، جس نے مقاومہ لکھا، جس نے مزاحمت کار لکھا، ورنہ مغرب تو دہشت گرد استعمال کرتا تھا۔ عراق پر جب امریکہ نے حملہ کیا اور پھر عراق نے اپنی آزادی کے لیے جب مزاحمت کی تو پورا مغرب انہیں دہشت گرد قرار دے رہا تھا۔ یہ اصطلاح مغرب نے ایسی پرفریب ایجاد کی تھی کہ جو بھی اپنی جان کا دفاع کرے، اپنے مال کا دفاع کرے، اپنے وطن کا دفاع کرے، اپنی عزت و عصمت کا دفاع کرے، اپنے مقدسات کا دفاع کرے، اسے دہشت گرد قرار دے دیا جائے۔ امریکہ اس پر کیمیکل بموں سے بمباری کرے تو اسے تو ایک منصفانہ کارروائی دکھاتا تھا میڈیا، لیکن ان لوگوں کو، مزاحمت کاروں کو، مجاہدین کو ہمیشہ جو ہے وہ دہشت گرد لکھا جاتا تھا، ان کی کارروائی کو دہشت گردی کہا جاتا تھا۔ الجزیرہ نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پہلی مرتبہ صحافتی سطح پر اگر مغرب کا کسی نے مقابلہ کیا ہے، مغرب کے تمام چینلز کا اور تمام ویب سائٹس کا اگر کسی نے تنہ تنہا مقابلہ کیا ہے تو وہ الجزیرہ ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے بڑے رجال کار کا دماغ تھا، ان کی فکریں تھیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے سامنے سچائی آئی، جس کے نتیجے میں دنیا کے سامنے ظالم کا ظلم آیا، ظالم کا چہرہ بے نقاب ہوا، جس کے نتیجے میں دنیا کے سامنے مظلوموں کی مظلومیت آئی اور ظلم کی وہ نوعیتیں کھل کر کے سامنے آئیں جن کو ظالم استعمال کر رہا تھا۔ تو اب وہ جو اسرائیلی ریاست، صہیونی ریاست کے ہرکارے ہیں، جو ان کے دم چھلنے ہیں، جو خبیث الفطرت ہیں، جو شیطان کے نمائندے ہیں، روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی شیطان کا نمائندہ ہے، ایک بشار تھا جس کا سقوط ہوا، ایک سیسی ہے اور ایک یہ محمود عباس ہے۔ اس محمود عباس جیسے شیطان کی شیطنت نے یہ فرمان، شیطانی فرمان، یہودی فرمان، صہیونی فرمان جاری کیا ہے کہ صاحب الجزیرہ فلسطین کی خبریں نہیں دکھا سکتا ہے، اس کے دفتر کو خالی کرنے کو کہہ دیا ہے، اس پر پابندی عائد کی ہے۔ یہ صحافتی آزادی پر کھلا ہوا حملہ ہے، یہ صحافتی آزادی پر قدغن ہے۔ دنیا کے تمام انصاف پسندوں کو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور محمود عباس کے اس شیطانی فرمان کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کو آئینہ دکھانا چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے کہ حقائق کو چھپانے کی کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہونے دی جائے گی۔ حقائق کو چھپانے، حقائق پر پردہ ڈالنے اور سچائی پر پردہ ڈالنے کی کوئی بھی اس طرح کی کوشش کہ الجزیرہ پر پابندی لگا دی جائے اور فلاں پر پابندی لگا دی جائے، اس کو صحافتی آزادی پر حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف سخت ترین احتجاج کیا جائے گا اور سخت ترین مذمت کی جائے گی۔ الجزیرہ اس دور میں مظلوموں کی آواز ہے، الجزیرہ انصاف کی آواز ہے، الجزیرہ کی رپورٹنگ، الجزیرہ کے کیمرے، الجزیرہ کے اسٹنگ آپریشنز، الجزیرہ کی رپورٹنگ، الجزیرہ کی خبریں، الجزیرہ کے تجزیے، یہ اس دور میں بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ بڑی غیر جانبداری کے ساتھ الجزیرہ کے ذریعے سے حقائق پتہ چلتے ہیں۔ ان حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے اس مرتبہ جب یہ جنگ چھڑی ہے 7 اکتوبر 2023 کو، تو آپ کو یاد ہوگا بلنکن جو امریکن فارن منسٹر ہے، اس نے جا کر کے امیر قطر سے کہا تھا کہ الجزیرہ پر تھوڑا سا کنٹرول کیجئے، اس کو قابو کیجئے۔ وہ تو بڑی اندر کی چیزیں نکال کر کے لا رہا تھا، اور اسرائیل تو بہت سی چیزوں کو سنسر کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں دنیا کے سامنے آ رہی تھیں۔ اب جب کچھ نہیں ہو پایا تو اب وہ جو کتا ہے، خبیث ہے، جو شیطان ہے، جو ملعون ہے، جو فلسطینیوں کے خون کا پیاسا ہے، جو صہیونیوں کے اور امریکہ کے چھچڑوں پر پلتا ہے، محمود عباس، اس نے یہ شیطانی فرمان جاری کیا ہے کہ الجزیرہ فلسطین میں کام نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس کا یہ فرمان اور اس کی یہ منشا پوری نہیں ہوگی۔ یہیں پر رک کر کے ایک بات اور آپ سے عرض کر دیتا ہوں،
اچھی طرح سے دنیا کے تمام انصاف پسندوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی یا فتح گروپ نجات دہندہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلسطینی کاز کے لیے کام کرتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ فتح گروپ یا فلسطینی اتھارٹی کو اگر ہم نمائندگی دیں اور اسے فلسطین کا نمائندہ سمجھیں تو قضیہ فلسطین حل ہو جائے گا، تو یہ بھول ہے۔ فلسطین کی آزادی کا صرف واحد راستہ یہ ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو، فلسطینیوں کو ان کے مکمل حقوق دیے جائیں، جیسے دنیا کے تمام آزاد جمہوری ممالک ہیں ویسے ہی فلسطین ہو۔ فلسطین وہاں کے باشندوں کا تھا، اس میں سب سے بڑی نمائندگی مسلمانوں کی تھی اور وہاں کے باشندوں کا ہے۔ اسی کے اعتبار سے جب ریاست قائم ہوگی، آزاد ریاست قائم ہوگی، مکمل آزادی ملے گی تمام اختیارات کے ساتھ، تبھی قضیہ فلسطین حل ہوگا، ورنہ یہ چھیچڑوں پر پلنے والے جو چندہ خور ہیں، ایک اردن کا شاہ ہے، آدھا چندہ وہ کھا جاتا ہے، جو کچھ بچتا ہے وہ محمود عباس جیسے ذلیل اور کتے اور خبیث لوگ کھاتے ہیں۔ الفتح گروپ کھاتا ہے، فلسطینی اتھارٹی کھاتی ہے، اور پھر کھا کر کے موٹے ہوتے ہیں اور فلسطینیوں کا خود ہی قتل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ جب تک امت کو نجات نہیں دے گا تب تک یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اس بات کو خاص طور پر ذہن نشین کیجئے کہ فلسطینی اتھارٹی فلسطینی کاز کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے لیے نہ کبھی مخلص تھی اور نہ مخلص ہے، اور نہ آئندہ اس سے کسی خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، سلام اللہ علیکم۔